آج اسی کے بعد میں آج ہم اس کو آگے لے چلنے کی بات کر رہے ہیں. تو بیچ کے 10 سال کہاں گئے؟ کس کے حوالے تھے وہ 10 سال؟ کن کے ہاتھوں میں وہ فنڈنگ گئی؟ اگر خرگوش چالی آئے کچھ چالی آئے چلو اس ونو نا آسمان زمین ہے اور جتنا اس کانسٹیٹوئنسی کو اپنا روٹین فنڈنگ ایلوکیشن جو ملتی ہے اگر اس ایکچوئل ایلوکیشن کو روٹین وے میں خرچ کیا ہوتا لوگوں سے پوچھ کے خرچ کیا ہوتا تیل تے آساوے 2014 من 4 ڈگری بونٹ پہ اگر روٹینس میں تم خرچ لکن تام واتنے میں جیسے تو کھاہڈار میں 2 پائلز بنا کے اوپر خالی سلیب ماتر 15 لاکھ روپے کا خرچہ وہ 11 سال کھلا نہیں رہتا. اگر جائز طریقے سے وہ پیسے اپنا حق ہم کو ملا ہوتا تو زمبلگام کا برج جو 14 میں کمپلیٹ کیا اس کو زمبلگام سائڈ سے اپروچ ماتر 15 یا 20 لاکھ روپے کا خرچہ وہ تو 10 سال میں پورا ہوا ہوتا نہیں ہوا. اگر روٹین وے میں اپنے خرچے آئے ہوتے ان کو سنبھالا ہوتا تو بدسگام میں آر پار بدسگام اے اور بی کو جوڑنے کا کام ہم نے کیا. ایک سائڈ میں ایک غریب کا گھر راستے میں آتا ہے ماتر 10 لاکھ روپے کا کمپنسیشن اس کا بنتا ہے. وہ 10 لاکھ روپے اس کو دے کے روڈ تو کھلا ہوتا نہیں کھلا. اگر روٹین وے میں فنڈنگ جو آئی ہے کانسٹیٹوئنسی کو اس کو کہیں صحیح ڈھنگ سے استعمال کیا ہوتا جیسے منٹو صاحب نے کہا 2014 کے سیلاب نے آپ کے واٹر سٹوریج کو ایک کونے پر زخم دیا جس کی وجہ سے اس میں پانی ریزرو نہیں ہو سکتا اور تب کے ٹائم پر اس کا خرچہ ایسٹیمیٹ رہا ہوگا کوئی 10 لاکھ 8 لاکھ روپے. 10 سال میں وہ 8 لاکھ 10 لاکھ روپے اس کو نہ لگا کر کے کہاں گئے وہ پیسے؟ وہ ڈیم آج کے اس کرائسس میں چاہے پینے کے پانی کے لیے چاہے اریگیشن کے لیے کہیں تو یوز ہوتا نہیں ہوا. ایسے میں مثالیں دوں گا تو بہت. آپ کا منی سیکٹر 14 سے پہلے ہم لوگوں نے پلان کیا ہے اور 14 کے بعد اس کا فاؤنڈیشن رکھا گیا پلنتھ لگا ہوا ہے اس کے بعد نادار 11 سال روٹین وے میں بھی اگر ہر سال ریونیو نے اس کو 25 لاکھ بھی دیے ہوتے تو آج وہ منی سیکٹر کھڑا ہوتا. تو یہ پہلے ہم سب لوگوں کو ہم سب شہری ہیں زیزت شہری ہیں یہاں کے یہ دیکھنا چاہیے جب کوئی ذمہ دار گھر کا خاندان ایک دن کے لیے کہیں چھٹی جاتا ہے تو پیچھے پڑ خاندان کیا کرتے ہیں گھر کو. ورنہ جو لیول جو اس علاقے کو پیرانے کا اس علاقے کے ریکوائرمنٹس کو اپ گریڈ کرنے کا تاکہ یہ ایک ماڈل بنے یہ میرا ذاتی تمنا تھا. آپ تو سپاس نام پڑھتے کہ آپ بھی مجھے وقتاً فوقتاً گائیڈ کرتے تھے مجھے خوشی ہوتی تھی مگر ڈریم تھا کہ یہ جموں کشمیر کا ایک ماڈل ایریا بنے جس میں ہر طریقے کی سویدھا موجود وہ ہمارا ایم تھا. مگر 10 سال کے گیپ نے اس کا چکنا چور تو کیا اور آلٹرنیٹ میں کچھ بھی نہیں. 10 ہی سال میں ایم ایل اے رہا. 10 سال کے اگر آپ یہاں کے سڑکوں کا بجلی کا پانی کا تعلیم کا ریونیو کا پالیٹیکنک کالج کا ڈگری کالج کا وومن کالج کا اگر آپ گنیں گے تو لمبی کتاب بنے گی. 10 ہی سال اس کے برابر کے 10 سال بیچ میں گزرے. تو جتنا پچھلے 10 سال میں اس علاقے کو آگے لے چلنے کا کام لیا تھا ان بیچ کے 10 سال میں 10% بھی اس کا نہیں کچھ نہیں. یہ آپ مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ چونکہ آپ ریڈیو ہو آپ اخبار ہو آج آپ پارٹی سے یا اس سسٹم سے جڑے ہوئے لوگ ہو
یہ آپ کو پہلے جانکاری ہونی چاہیے. اور پھر ایک بار جب کسی چیز کا بریک ہوتا ہے, میں نے ابھی پرسوں ایک بڑے آفیسر کو, بڑی ہائی لیول میٹنگ تھی یہی ڈیم کو لے کر اور برنگی رائٹ کینال کو لے کر, جو ادھر برنگی میں آتی ہے, جو تب ہماری سینٹرل گورنمنٹ نے, سیف الدین سوز صاحب واٹر ریسورسز منسٹر تھے, 20 کروڑ روپے کے لاگت سے ایک آلٹرنیٹ کیا کہتے ہیں اس کو, نہر چینل سینکشن کیا. اور 2014 تک اس کے 5 کلومیٹر بنے, 13 میں سے 5 کلومیٹر بنے, اور 2014 میں وہ 5 کے اوپر رک گیا, اگلے 7 کلومیٹر 8 کلومیٹر نہیں بنے, اور پیسہ کنزیوم 80%, پیسہ خرچہ دکھائے 80%. اور پھر 10 سال میں اتنا بڑا پروجیکٹ, اتنا امپارٹنٹ پروجیکٹ جو لوگوں کو سیراب کر سکتا تھا, 15-20 گاؤں اس پر پڑتے ہیں, نہیں کسی نے دھیان دیا. ایم ایل اے وہاں بھی بنا, ایم ایل اے یہاں بھی بنا, اور حکومت بنی, پاپولر حکومت بنی, پیسے اویلیبل تھے, مگر اچھا چاہیے تھا کہ یہ ایک امپارٹنٹ پروجیکٹ ہے, اس کو پورا کرے, نہیں کیا. وہی